انہوں نے بیعت کر لی، لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی یزید کے ہاتھ بیعت کر لیں۔ اور یزید کا جو معاملہ تھا وہ امام حسین کے سامنے تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید شراب بھی پیتا ہے، امام حسین جانتے تھے کہ وہ اپنے محلوں میں طوائفوں کا ناچ دیکھتا ہے، امام پاک کو پتا تھا کہ وہ مرغوں کا لڑائی کرواتا ہے، امام پاک کو یہ پتا تھا کہ وہ سیر و شکار نکلتے وقت نمازوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے جان بوجھ کر، امام پاک کو یہ بھی پتا تھا کہ جو کام مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیے گئے شریعت میں وہ کام یزید بھی کرتا تھا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا حسین یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا امام عالی مقام مدینہ سے نکلے، گورنر ہاؤس سے نکل کے واپس آئے، واپس آنے کے بعد مشورہ ہوا رات میں کہ کیا کیا جائے، تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اے امام پاک، آپ کربلا سے مدینہ سے نکل کر آپ مکہ المکرمہ تشریف لے چلے جائیں۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ مدینہ میں اگر ہم رہے تو رہنے کے بعد یہ بات سب کو پتا تھی کہ اگر یزید خلیفہ بنے گا تو پہلے 3 لوگ کی بیعت دینی ضروری ہے، اگر 3 یہ بیعت کریں گے تبھی یزید کو خلیفہ مانا جائے گا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جب امام پاک کو یہ پتا ہے کہ یزید میرا دشمن ہو چکا ہے تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ یزید کی فوج آئے گی، فوج آنے کے بعد مدینہ کی حرمت کو پامال کرے گی، اور ان کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی تھی جس حدیث کو امام پاک نے فرمایا کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ میں قیامت سے پہلے ایک مینڈھا پیدا ہوگا، اس مینڈھے کی نحوست یہ ہوگی، اس مینڈھے کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ امام پاک نے فرمایا خدا کی قسم میں وہ مینڈھا بننا نہیں چاہتا، لہذا میں مدینہ چھوڑ کر ہجرت کر جاؤں گا۔ لہذا امام پاک نے یہ ارادہ کیا کہ میں مدینہ سے نکل کر کعبۃ المکرمہ مکہ شریف تشریف لے جاؤں گا۔ مکہ نکلے، نکلنے کے بعد جب آپ مکہ آئے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے داستان کربلا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انداز ایک دم سادہ سا رکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، ہمارے امام عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جو شخص کربلا کے واقعے کو اس نیت سے سنائے کہ وہ غم دوبارہ تازہ ہو جائے تو دوبارہ غم کو تازہ کرنے کے لیے کربلا کے واقعے کو سنانا حرام ہے، کہ تم ایسے انداز سے سناؤ کہ ہائے میرا حسین مر گیا، ہائے وہ سکینہ کی پیاس، ہائے وہ زینب کی پیاس۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں پہ سنیوں میں داستان کربلا کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے میں آپ کے سامنے سادہ ترین انداز میں داستان کربلا کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جہاں تک چلوں گا وہاں تک چلوں گا، پھر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ بہرکیف امام حسین مکہ آتے ہیں، مکہ آنے کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ وہ امام حسین ہیں، سید السادات ہیں، نبی کے نواسے۔ ایک عام مفتی اگر ہو، ایک عام عالم دین ہو، اور لوگ اس سے یہ کہیں کہ آپ یہاں پر آ جائیے، آپ اگر نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ہم رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ اس موقع پہ آپ نہیں آئے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب آپ مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد کوفہ والوں نے، جو کوفہ تھا، کوفہ والوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 بورے بھر کر اپنے خط بھیجے کہ اے امام پاک ہمارے یہاں پہ تشریف لائیے۔ کیوں؟ کیونکہ کوفہ وہ علاقہ ہے کہ جن علاقے کے لوگ حضرت علی سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اسی لیے حضرت علی نے جب خلیفہ حضرت علی بنے تو بننے کے بعد انہوں نے مدینہ سے دارالخلافہ کو شفٹ کر کے کوفہ شفٹ کر دیا۔ کوفہ کے لوگ حضرت علی سے محبت کرتے تھے، اور کوفہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یزید ہمارا خلیفہ نہ بنے۔ اب کوفہ والوں نے امام عالی مقام کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ کہ اے امام پاک، اس نفسہ نفسی کے عالم میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ کوفہ آئیے اور ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے، اگر آپ نہیں آئے تو کل قیامت کے دن جب رسول اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے اس یزید گنہگار کے ہاتھ بیعت کیوں کی، تو اے امام پاک ہم کیا جواب دیں گے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب امام حسین کے سامنے باتیں ایسی آئی ہیں، ایک عام سے عالم کے سامنے اگر یہ بات آ جائے تو اس کا ایمان بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں نہ جاؤں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ہوں امام حسین اور لوگ ان کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہوں، تو یہ ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو کربلا کی جنگ ہوئی یہ جنگ پولیٹیکل وار تھا، یہ جنگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھا۔ امام پاک کوفہ اس لیے گئے تاکہ یزید کو خلافت کے تخت سے ہٹا کے خود خلیفہ بن جائے، معاذ اللہ۔
جس کو رسول اللہ نے اتنا زیادہ اہم عہدہ دے دیا ہو کہ یہ فرمایا ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار امام حسین ہیں، آپ اندازہ لگائیے کیا وہ سید اس دنیا کی چند ٹکے کی حکومت کو طلب کرے گا؟ جس انسان کو میرے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ تم جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہو، وہ حکومت کو طلب کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ لہذا امام پاک کے پاس جب خط پہنچا، اب میں آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جن واقعوں کو آپ سماعت کریے اور سماعت کرنے کے بعد یہ سوچئے کہیں ہم ویسے مسلمان تو نہیں۔ امام پاک نے جب دیکھا کہ اب 3 بورے خط آ چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ لہذا امام پاک نے یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ ہم تمام حضرات حج ادا کریں گے، کیونکہ محرم سے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ حج کریں گے، حج کرنے کے بعد انشاءاللہ کوفہ چلیں گے۔ لہذا اس سے پہلے آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں اپنے بھائی جو عقیل کے بیٹے تھے، حضرت امام عقیل کے بیٹے امام مسلم کو پہلے کوفہ بھیجوں، وہ جائیں، جانے کے بعد وہاں پر حالات کا جائزہ لے، رپورٹ پیش کریں، تب انشاءاللہ حج کر کے ہم انشاءاللہ یہاں سے کوچ کریں گے۔ لہذا امام مسلم نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد جب وہ کوفہ پہنچتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے ان بدبخت اور کمبخت کوفیوں مسلمانوں کو کہ وہ کیسے مسلمان تھے کہ جب امام مسلم پہنچتے ہیں کوفہ کے علاقے میں تو کوفہ کے تمام گھروں پر لوگ ان کے راہ میں استقبال کے لیے پھول نچھاور کر رہے تھے، ہر طرف نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا گونج رہی تھی۔ امام مسلم کا استقبال اتنے شاندار انداز سے کیا گیا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب امام مسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی ابتدا میں کوفہ کے 12,000 مسلمان پہلی رکعت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 12,000 مسلمان۔ عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز جب آپ امام مسلم پڑھاتے ہیں مسجد میں تو دیکھتے یہ ہے کہ 20,000 کا مجمع نماز پڑھنے آیا ہے، مگر اسی درمیان جب کوفہ کے جو گورنر تھے انہوں نے دیکھا کہ امام مسلم کی آمد میں یہ حال کر دیا کوفہ کے مسلمانوں کا، کہیں امام حسین آ گئے تو معاملہ کیا ہوگا؟ لہذا انہوں نے یزید کو لکھا کہ اے یزید، اگر تم کو اپنی حکومت چاہیے، اپنا تخت چاہیے تو جلدی سے یہاں پر گورنر کو بدلو، کیونکہ یہ گورنر کوئی کام کرنے والے نہیں۔ لہذا یزید نے کیا کیا؟ یزید نے ایک گورنر بھیجا۔ اچھا گورنر کون؟ گورنر بھی مسلمان، اور وہ بھی کوئی عام مسلمان نہیں، ہم لوگ کی طرح، صحابی کا بیٹا ابن زیاد کو بھیجا گیا۔ ابن زیاد آیا، آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جیسے کہ آج کے دور میں ہوتا ہے کہ تم کو اگر کسی علاقے میں پکڑ بنانی ہو تو کیا جاتا ہے کہ وہاں کے 3-4 لوگوں کو پکڑ کر ان کو جان سے مار ڈالو، ان کو ذبح کر دو اور ان کی گردنوں کو لٹکا دو۔ لہذا یزید ابن زیاد نے یہ کیا کہ کوفہ کے رہنے والے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوفہ کے وہ مسلمان کہ جو عشاء کی نماز میں اتنے آ گئے تھے کہ مسجد چھوٹی پڑنے لگی۔ فجر کی نماز کا جب وقت آتا ہے، امام مسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو امام مسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 ننھے شہزادوں کے علاوہ مسجد میں کوئی دکھائی نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کیسے مسلمان ہوں گے کہ جن کو یہ پتا ہو کہ یہ امام مسلم کس کے بیٹے؟ حضرت علی کے بھائی، حضرت عقیل کے بیٹے۔ ان کو مرتبہ ان کے سامنے تھا، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تھیں، ان کے سامنے اہل بیت کا مرتبہ تھا۔ آج کل کا سید نہیں، وہ سید السادات تھے، سب کو پتا تھا۔ مگر قربان جائیے ان مسلمانوں کو، قربان کیا جائیے بلکہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیے کہ وہ کیسے مسلمان تھے کہ عشاء کے وقت اتنے ہزار اور فجر کے وقت وہاں پہ کوئی نہیں۔ بہرکیف امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حالات دیکھے تب ان کو یہ افسوس ہوا کہ ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ امام مسلم نے جب کوفہ والوں کا استقبال دیکھا تو انہوں نے فوراً خط لکھا امام حسین کو کہ اے میرے بھائی، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، آپ حج بھی ادا نہ کریے بلکہ فوراً آ جائیے کیونکہ کوفہ کے مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہذا خط پہنچا تو امام حسین نے حج کو چھوڑ کر بھی وہاں سے نکل گئے۔ حج کے 2 دن پہلے امام حسین نے مکہ کو چھوڑا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حج شروع ہونے والا ہو، لوگ مکہ چھوڑ دیں، کیوں؟ تاکہ نانا کے دین کو بچانا ہے۔ بیٹھ امام مسلم نے جب یہ دیکھا کہ حالات یہاں پہنچ گئے ہیں تو وہ ایک گھر میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد اس شخص کا نام تھا حارث، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا بھی تھا اور اہل بیت سے محبت بھی کرتا تھا۔ لہذا اس نے امام مسلم کی خاطر کی، ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔
مگر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ جب ابن زیاد کو پتا چلا کہ امام مسلم فلاں گھر میں ہیں تو انہوں نے اس کو بلایا. بلانے کے بعد جب امام مسلم اس گھر سے نکلے تو نکلنے کے بعد ان کی فوج نے ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. اور آپ قربان جائیے کہ آج جب میں دن میں کتاب پڑھ رہا تھا اور میرے سامنے یہ بات بھی آ رہی تھی کہ جب تم کو رات میں کربلا کی داستان بیان کرنی ہے تو اتنے اچھے انداز میں نہ بیان کرو کہ لوگوں کے دلوں میں غم تازہ ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ ہم ہیں سنی, ہمارے یہاں پہ امام عالی مقام کا اور کربلا میں شہید ہونے والے اہل بیت اطہار کا ماتم کرنا حرام ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب امام مسلم سے لوگوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے جس کا نام پتہ ہے کیا تھا؟ اس کا نام تھا محمد. صرف محمد اس کا نام تھا. آج ہم لوگ نام رکھتے ہیں تو اپنے نام کے آگے آخر میں محمد احمد لگاتے ہیں. اس کا نام صرف اور صرف محمد تھا. یقیناً اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے جو والدین ہوں گے وہ نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے. اس کا نام محمد تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ امام مسلم ہماری پکڑ میں نہیں آتے, لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں, تو اس بدبخت نے ہوا میں اچھل کر امام مسلم پر حملہ کیا. اور قربان جائیے اس کے حملے پر اللہ الصمد کہ اس کے حملے نے یہ وار کیا کہ امام مسلم کا ایک ہونٹ کٹ کر زمین پر گر گیا. اللہ الصمد. جب میں نے اس کا نام پڑھا کہ اس کا نام تھا محمد, العیاذ باللہ, تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے محمدی ہونے سے بھی بچائے. کیونکہ علامہ اقبال نے بہت ہی پیارا کلام کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, اور یہ صرف نہیں بلکہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر فتنے کو بھڑکانے کے لیے نعرہ تکبیر بھی لگایا جائے تو وہ نعرہ تکبیر بھی کوئی بارگاہ رسول میں اور بارگاہ اللہ میں بارگاہ قبولیت خدا قبول نہیں ہوگا. اس کا نام تھا محمد. اس بدبخت نے امام مسلم کے ہونٹ کو شہید کر دیا. اب امام مسلم زخمی ہو کر زمین پر گرے. گرنے کے بعد ابن زیاد کی بارگاہ میں اسے لایا گیا. لانے کے بعد جب ابن زیاد کے پاس وہ آتے ہیں, آنے کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ اے امام مسلم, اگر تم یزید کی بیعت قبول کرو تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا. سب یہی سوال کرتے تھے کہ یزید کی بیعت کر لو, یزید کی بیعت کر لو. سامنے سید ہیں, ایک طرف مسلمان ہیں, سامنے صحابہ کی اولاد ہیں, ایک طرف آل رسول کی اولاد ہیں, سامنے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. قربان جائیے امام مسلم پر امام مسلم نے وہی جواب دیا جو امام پاک نے جواب دیا تھا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, ہم تمہارے ہاتھ پر کبھی بھی زندگی میں بیعت نہیں کر سکتے, لہذا تم اس بات کو بھول جاؤ کہ ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اب ہوا یہ کہ یزید جو ابن زیاد تھا اس نے امام مسلم کو کیسے سزا دی؟ اگر وہ چاہتا تو حکم دیتا جلادوں کو جا کر ان کو ذبح کر دے, جا کر ان کو ذبح کر دے, مگر اس نے یہ حکم دیا کہ ابن زیاد کو پکڑو, پکڑنے کے بعد ان کے اوپر پہلے کوڑوں سے وار کرو. کوڑے سے وار کیوں کرو اس کا بھی جواب آپ کو آگے ملے گا. پہلے اتنے کوڑے مارو کہ ان کے بدن کے اندر اچھی خاصی سوجن پیدا ہو جائے. کوڑے مارے گئے, اور کس بدن پہ کوڑے مارے گئے؟ اسی بدن پہ کوڑے مارے گئے جن کا 2 دن پہلے لوگ ہاتھ چومتے تھے. اللہ اکبر. کوڑے مارے گئے. مارنے کے بعد انہی امام مسلم کو ایک مینار پہ سے لے جا کر ڈھکیل دیا گیا. اللہ اکبر. امام مسلم نیچے گرے اور شہید ہو گئے. اب اس بدبخت نے کوڑے اس لیے مروائے تھے کہ لوگوں کے اندر خوف اور دہشت پیدا کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ لاش مبارک کو عین چوراہے پہ لٹکا دیا جاتا تھا. انہی امام مسلم کو جن کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کرنے کے لیے تیار تھے, بیعت کر رہے تھے, لوگوں نے ان کی لاش کو لٹکے ہوئے دیکھا اور ڈرپوک بن کر اپنے گھروں میں چلے گئے. آپ اندازہ لگائیے آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مسلمان نوجوان کو پکڑ کے لوگ مار ڈالتے ہیں. مار ڈالنے کے بعد اب وہ دور تو نہیں رہا کہ ہم لوگوں کے سامنے ان کی گردنوں کو پیش کریں. دور کیا آ گیا؟ دور یہ آ گیا کہ ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ مسلمان ڈرے. اور مسلمان بھی یہ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو شیئر کرتا ہے. میرے عزیزوں, اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہو اور اس ظلم کی گواہی کو تم آگے شیئر کرو. کیوں؟ کیونکہ یزیدیوں نے پہلے ہی کیا تھا کہ جب کوفہ کے لوگ نہیں مان رہے تھے تو اس بدبخت نے امام مسلم کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم اقدس کو لٹکایا اور لٹکانے کے بعد بے حرمتی کی. لہذا امام حسین کو امام مسلم کا جو خط ملا
خط ملنے کے بعد آپ مکہ سے روانہ ہوئے. روانہ ہوتے ہوئے جب مقام بیضا میں پہنچے تو یزیدیوں نے ایک سپہ سالار کو بھیجا کہ امام حسین کو روک لو. ان کا نام تھا حر بن یزید، جن کا نام تھا حر بن یزید. اچھا بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حر بن یزید یعنی یزید کا بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت حر جو ہیں وہ یزید کے بیٹے ہوں گے. نہیں، بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس لیے میں بات وضاحت کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کسی دوسرے علماء کی تقریر سنیں تو اسی یزید کو گالی دینا شروع نہ کر دیں. تو حضرت حر جو تھے وہ یزید کے بیٹے نہیں تھے. بہرکیف حضرت حر نے آنے کے بعد امام حسین کا راستہ روک لیتے ہیں. راستہ روکنے کے بعد امام عالی مقام یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے مقابلہ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں یزید سے بات کرنے کے لیے میں تشریف لا کے لے کے آ رہا ہوں، لہذا مجھے یزید کے پاس لے چلو. حضرت حر نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے خلیفہ کا، ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ امام عالی مقام کو کوفہ نہ آنے دو. اگر وہ کوفہ آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مسلم نے جو کوفہ میں ایک حالات بنا دیے تھے، مسلمانوں کے اندر جوش پیدا ہو گیا تھا، کہیں امام حسین کو دیکھ کر، اور امام حسین کون ہیں؟ جو شبیہ رسول بھی ہیں، ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے جذبات دوبارہ بیدار نہ ہو جائیں، لہذا ان کو کوفہ کے اندر داخل نہ ہونے دو. حضرت حر نے روکا. روکنے کے بعد ایک آپ اندازہ لگائیے، میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کروں خصوصی طور پہ، کہ جب حضرت حر نے امام حسین کو روکا، روکنے کے بعد نماز کا وقت آیا، امام حسین نے اپنے لشکر میں جو حکم دیا کہ اذان دو. اذان دی گئی.